السلام علیکم۔ دیکھیے، ہمارا اللہ کے ساتھ جو حقیقی تعلق ہے، دل کا تعلق، اس کا اظہار ہوتا ہے یا تو نماز میں، یا قرآن مجید کی تلاوت میں، یا پھر عام زندگی کے معمولات میں، جہاں ہم مختلف موقعوں پر کسی نہ کسی وجہ سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تعلق اگر استوار نہیں ہو رہا، یا کبھی ہوا تھا اور پھر کچھ بظاہر منقطع ہو گیا، تو یقیناً اس پر پریشان ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس دنیا کی زندگی کے امتحان میں حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس سب سے بڑا سہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کو یاد کر کے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کا امکان ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی نماز کو بہتر بنائیں۔ نماز کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں تو آپ اپنے آپ کو، جیسا کہ حدیث سے بھی کچھ اشارات ملتے ہیں، یہ بتائیں، یہ سمجھائیں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جب آپ اپنی ہر نماز میں اس کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ آپ کا رب واقعی آپ کو دیکھ رہا ہے، اور پھر آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ آپ بھی اپنے دل کی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی ہیں، اس سے بات چیت کر رہی ہیں۔ دوسری بات جو حدیث ہی سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سوچیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی آخری نماز ہو، اس لیے کہ یقیناً ہماری زندگی کی ایک نماز تو آخری نماز ہوگی، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے انسان کی نماز کی کوالٹی میں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ پڑھیں، سورہ فاتحہ، قرآن کا حصہ وغیرہ، اس کا مفہوم سمجھ کے آہستہ آہستہ پڑھیں۔ اور چوتھی اور شاید سب سے ضروری بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ، قرآن مجید کا کوئی حصہ جو آپ اس کے بعد پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہنا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، ان 5 چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں نماز میں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے پڑھیں، جس زبان میں پڑھیں۔ یہ 5 چیزیں عربی میں ہوں گی، یہ لازم ہے۔ باقی نماز آپ کے لیے آپ کے رب کے ساتھ بات کرنے، اپنے دل کی بات کرنے، اس کا اظہار کرنے کا موقع ہے۔ یہی کام آپ قرآن کو پڑھتے ہوئے کریں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اللہ سے باتیں کریں، نماز اور قرآن کے علاوہ بھی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آئے گا، آپ کا اس سے ایک حقیقی تعلق پیدا ہوگا۔ جب کبھی کوئی غلطی ذہن میں آئے، اپنی اس پر اللہ سے معافی مانگیں۔